بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ محترم ناظرین، عزتیں شہرتیں اللہ کی عطا ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ان سے ان کو نواز دیتا ہے۔ میری یہ بھی دلی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے آپ کو بھی نواز دے۔ محترم ناظرین، کچھ دوستوں نے کچھ کمنٹ کر کے یا کچھ جو میرے مقامی طور پر جاننے والے یا جن کے پاس میرا نمبر یا جنہوں نے وہ نیچے سے ای میل دیکھ کے اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو محترم ناظرین، میں پہلے بھی کچھ بتا چکا ہوں، ایک لائیو ایک دو کیے میں نے اس میں، اور اس میں بھی بتایا ہے کہ لائیو میں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اباؤٹ می ہے لیکن وہ کافی نیچے چلے گی، شاید اس وجہ سے وہ اباؤٹ می آپ نہ سمجھ سکیں۔ آج میں نے ایک نیا تھمبنیل بنایا ہے کہ میں کون ہوں، تو اس کے بارے میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے میں یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لگا دوں گا۔ تو محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین اکرام، میں نے کوئی 1990 میں جب چھٹی کلاس میں ہم داخل ہوئے اپنے گاؤں موضع چکلیار سے ٹیبہ سلطان پور میں، جہاں اب میری رہائش ہے ٹیبہ سلطان پور سٹی میں، تو میرے گاؤں کا فاصلہ ٹیبہ سے 11 کلومیٹر تھا، تو ہم چھٹی وہاں پڑھنے آتے تھے ٹیبہ سلطان پور، کیونکہ وہاں ہمارے گاؤں میں صرف ایک پرائمری اسکول تھا، تو اس میں وہاں ٹاٹ تھے۔ یہاں اسکول میں آئے تو تب بھی ٹاٹ تھے، لیکن پھر کوئی آدھا سیشن گزرنے کا چھٹی کا پھر ہمیں وہ ڈیسک ملے۔ یہاں چھٹی میں آ کر ہمیں اردو بولنا آئی، اردو میں ہم نے یہاں گنتی سیکھی، ورنہ وہ جو میرے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اسے ٹیبل کہتے ہیں، اور ہم نے جو اس وقت وہ پہاڑے تھے اور وہ ہم پڑھتے تھے اس کو 1 دونی دونی 2 دونی 4، تو سبق بھی ہم یہ کی جگہ جے کہتے تھے جو کہ پرائمری میں تھے، لیکن وہاں پر ہمارے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، بہت ہی قابل اور بڑے ہی محنتی تھے۔ پہلا جو پیریڈ ہوتا تھا وہ یوں کہہ لیں کہ جو تلاوت کلام پاک اس سے شروع ہو کے پھر وہ ہمیں جو دعائیں، پھر کلمے، پھر نماز، اس طرح سے وہ یاد کرواتے تھے۔ وہی نماز، کلمے، نماز جنازہ جو یاد کی ہوئی ہے، دعائے قنوت، وہ ہمیں آج تک یاد ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں شاید ہی یہ موقع یاد کرنے کا نہ ملا ہو۔ تو محترم ناظرین، جب ہم چھٹی میں داخل ہوئے، ہمیں تو وہ 29 کہنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں وہ 29 یا 29 یہ یاد تھا کہ پھر 66 کیا ہوتا ہے، اور 67 کیا ہوتا ہے، 68 کیا ہوتا ہے، 79 کیا ہوتا ہے، اور 89 کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں آ کر پتہ چلا۔ اور چھٹی میں پھر ہمیں انگلش کے بارے میں پتہ چلا کہ اے فار ایپل، جو کہ اب ایپل ہے، ہم اس کو ایپل ہی پڑھتے تھے۔ تو چلو، یہ تو تھی وہ جو گزرے دنوں کی بات چھٹی میں۔ تو میں صحافتی کیریئر کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر 1990 میں یہاں ٹیبہ سلطان پور میں چھٹی میں داخل ہوئے، اس سال پہلی بار تھا کہ دسمبر میں ایگزام ہوئے، یعنی کہ 89 یا 90 میں، تو 90 میں ہم یہاں پر آ کر داخل ہو گئے۔ پہلے مارچ میں ہوتے تھے، پھر دسمبر میں ہوئے وہ ایگزام پہلی بار، تو ہم 90 میں یہاں داخل ہو گئے اور چھٹی میں داخل ہوئے۔ تو یہاں جب سٹی میں آتے تھے تو یہاں پر نوائے وقت پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اس میں ایک پیج آتا تھا پھول اور کلیاں بچوں کے لیے۔ کوئی 13 سال کی عمر میں ہم نے اس کو دیکھا، پڑھا،
کیونکہ وہ سادہ سی زبان تھی اور اس کو سادہ ہی طریقے سے لکھا جاتا تھا، عام فہم تھی اس میں جو وہ لکھی گئی عبارت، تو وہ ہم بھی پڑھ لیتے تھے، اور پھر ہمیں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی کچھ کہانیاں لکھ کر بتائیں، کیونکہ پیشے کے اعتبار سے میرے والد صاحب محکمہ مال سے ریٹائرڈ پٹواری تھے، تو لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق تو تھا۔ اس وقت بھی ہم ڈائجسٹ اور اس طرح کے ناولز وغیرہ پڑھتے رہتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اگریق رحمت کرے، ایک عالم اور فاضل شخص تھے۔ اسی طرح ہم سب بہن بھائی بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی تعلیم کو گریجویٹ تک ماسوائے ایک بڑی سسٹر کے کوئی وہ نہ پڑھ سکی، باقی سارے ہی کر گئے۔ میرے جتنے بھی تایا چچا کے بیٹے کزن ہیں وہ بھی تقریباً ہی گریجویٹ کے آس پاس پہنچے ہیں اور انتہائی وہ قابل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور میرے بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی ذہین ہیں، کیونکہ ان کے نانا اور دادا دونوں ہی، جو اس کے نانا ان کے میرے بچوں کے ہیں وہ تو 19 گریڈ سے ریٹائر ہوئے، SSS کے عہدے سے، تو ماشاءاللہ ان میں جو خون دوڑ رہا ہے بچوں میں وہ مجھ سے بھی زیادہ ذہانت والے لوگوں کا، یعنی کہ میرے والد صاحب اور میرے یعنی کہ سسر میرے جو کزن بھی ہیں ان کا۔ تو پھر وہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کہ پھول اور کلیاں میں لکھنا شروع کیا عبد الجبار نقاش کے نام سے، یہ تخلص رکھا تھا، کبھی وہ کہانی لگ جاتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی، ڈاک کے ذریعے وہ ہم کہانیاں یہاں سے پوسٹ کرتے تھے، کبھی وہ ان کے پاس پہنچ پاتی تھی کبھی نہیں۔ تو وہاں جو پھول و کلیاں کے انچارج تھے وہ سلیم ناز صاحب تھے، جو بعد میں فیملی میگزین کے انچارج ہو گئے یہاں ملتان کے۔ تو اس وقت جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، جو ہمارے اساتذہ بعد میں استادوں کے استاد بنے، مفتی عبد الجبار صاحب، وہ اس وقت نوائے وقت کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے۔ جو اس سے پہلے اس کے کاتب تھے وہ تھے جناب رفیق کیسر صاحب، جو میرے اصل استاد ٹھہرے ہیں اور جنہوں نے مجھے مزید نکھارا اور بتایا کہ صحافت کیا ہوتی ہے، تو یہ آگے جا کر میں ذکر کرتا ہوں۔ تو تقریباً پھر ہم نے یہ 3-4 سال لکھتے رہے، کبھی کہانی لگ جانی کبھی نہ لگنی۔ کلاس میں میرے دوست مجھے نقاش کے نام سے ہی پکارتے تھے اور میں ان کے کلاس کا مانیٹر تھا اس وقت تک۔ تو پھر کچھ گیپ آیا اور 96 میں میلسی سے ایک ماہنامہ ہاکس نکلتا تھا، اس وقت تک ہم FA تک پہنچ چکے تھے، FA کر لیا تھا۔ تو ماہنامہ ہاکس نکلتا تھا، بخاری صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے اور ایک سکول کو بھی وہ رن کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی کامیاب شخص ہیں محکمہ تعلیم میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ پھر انہوں نے ہمیں موقع یہ دیا کہ ہم نے مختلف شخصیات پر میں نے لکھا، اور اس کے علاوہ ایک ہڑپا پر بڑا ہی کامیاب مضمون لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ جو ماہنامہ ہاکس تھا وہ انہوں نے بند کر دیا، اور پھر ہم بھی اپنے روزگار کے لیے تقریباً 2000 میں ایک پیسٹی سائیڈ کمپنی کے ساتھ ایگریکلچر اس کے ساتھ منسلک ہوئے، جو اب تک وہ چلتا آ رہا ہے، اور اس میں اب اللہ کے فضل و کرم سے میں زونل منیجر ہوں۔ تو یہ تھی۔ پھر آج سے 14 سال پہلے ایک اسی طرح کا ایونٹ تھا کمپنی کا، اس میں میری ملاقات ہوئی جناب رفیق کیسر صاحب سے، جو کہ اس وقت میرے کاتب تھے۔ شناسائی تو تھی چہروں کے ساتھ اور ملاقات کبھی کبھار ہو جاتی تھی۔ تو پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے بتایا کہ میں تو پیسٹی سائیڈ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ اس وقت میرا خیال میں ایریا منیجر تھا، سیل افسر، پھر سیل افسر کے بعد ایریا منیجر اور اب زونل منیجر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھتے تھے؟ میں نے کہا سر وہ لکھتا تھا اس وقت، لیکن پھر وہ کہ کچھ ایسے مسائل آ گئے کہ روزگار کے سلسلے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم اس طرف آ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنا ایک اخبار نکالا ہے، میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوں، رہبر کسان، تو آپ اس میں لکھیں کیونکہ آپ کے فیلڈ کے متعلق ہے، تو لکھیں بھی اور اس کے میرے ساتھ میرا تعاون بھی کریں، ہاتھ بھی بٹائیں۔ تو میں نے کہا سر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شفقت میں آ کر ہمیں لکھنے کا موقع مل جائے، اور آپ
تو ایک کاتب بھی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی لکھتے رہے، پھر ان کے بھائی بھی روزنامہ حرارت کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ یہ ساری فیملی ہی صحافت سے منسلک ہے۔ تو محترم ناظرین، پھر ہم نے اس وقت سے لے کے آج تک اسی اخبار کے ساتھ باقاعدہ جو منسلک ہوئے اسی میں کام کر رہے ہیں ایز اے بیورو چیف۔ تو پھر انچارج نمائندگان آل پاکستان، بلکہ پوری دنیا میں جہاں نمائندے ہیں ان کے، وہ سارے ہی ان کا انچارج میں ہوں۔ یہ تو ایک تھی صحافت کی۔ پھر میں اس میں 14 سال سے مسلسل پورے پیج لکھے، مختلف فصلوں پر، مختلف محکمہ ایگریکلچر کی جو شخصیات، ڈائریکٹر، سیکٹری یا کچھ اس طرح کے لوگ تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں پھر میں نے لکھا۔ تو اس میں پذیرائی اتنی ملی کہ اللہ کے فضل و کرم سے محکمہ زراعت میں ایک اچھا تعلق بن گیا سب کے ساتھ، پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کے ساتھ بھی، اور جو محکمہ زراعت کے سرکاری افسران تھے، سیکٹری سے لے کے تو نیچے تک، چاہے وہ بیلدار ہو یا پھر نیچے کوئی چوکیدار ہو، ان سب کے ساتھ ایک اچھی شناسائی ہوگی۔ درمیان میں وہ زراعت افیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر، پھر ڈی جی یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل تک، وہ سارے ہی ان کے ساتھ اب اللہ کے فضل و کرم سے اس رہبر کسان کی وساطت سے ان کے ساتھ شناسائی ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ پھر میں مختلف اخبارات میں لکھتا رہا، سیاست پر آرٹیکل، تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ پذیرائی ملی ود ان 1 ایئر۔ تو پھر میں نے، میرے کچھ دوست تھے، ان میں زیادہ تر تو میں ذکر یوں ہی کہوں گا کہ وہ بھی ایگریکلچر 18 گریڈ میں ہیں، ندیم خان راجپوت صاحب۔ ان کا مشورہ بھی میرے ساتھ یہی تھا کہ آپ اپنا ایک ویلاگ سٹارٹ کریں۔ ایک میرے اور دوست ہیں، وہ بھی نیوز ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ اپنا ایک ویلاگ سٹارٹ کریں۔ تو لہٰذا پھر میں نے اپنا ویلاگ سٹارٹ کر لیا 17 اگست کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد میرے دیکھنے والے، سننے والے، میرے چاہنے والے، ان سب کی دعاؤں، محبتوں، چاہتوں کا یہ کرم ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان لوگوں نے مجھے سراہا۔ اور پھر میں نے 17 اگست 2022 کو ایک پہلی ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گرو ہوتی گئی، لیکن اس میں زیادہ تر جو سیاست سے ہٹ کر مجھے پذیرائی ملی وہ سلطنت عثمانیہ کا جو میں نے ایک سیریل سٹارٹ کی تھی، اس پر مجھے وہ آج ٹائم بھی ملا کافی، اور اس کی پھر وہ جو تھی کہ رینکنگ میں بھی وہ آگئی، اس پر ایڈ شیڈ بھی لگ گئے ہیں اب تو۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میرے جو سبسکرائبر تھے وہ ان میں اضافہ ہوتا گیا آہستہ آہستہ۔ تو کچھ تو میرے جاننے والوں نے کیے ہوں گے شروع میں، تو ان کی مہربانی، پھر بعد میں جو آرگینک طریقے سے سبسکرائبر ملے اور واچ ٹائم ملا، اس کی وجہ سے ایک تو اب میں نے دیکھا ہے کہ 1784 کے قریب سبسکرائبر ہیں اور 4900 کچھ اس میں مزید ایڈ ہو رہا ہے، تو 4900 کے قریب گھنٹے ہیں۔ تو یہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں تک میں اس کو مونیٹائز کے لیے اپلائی کروں گا، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف میرے ناظرین یعنی کہ آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ان کی محبتوں، چاہتوں کا یہ جو ہے، میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں کہ انہی کی دعاؤں، ان کی نظر کرم اور ان کے کلک کرنے کی وجہ سے جو ویوز ملے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، پاکستان کے باہر ہوں، کسی بھی ملک میں جہاں پر اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان لوگوں نے مجھے یہ پذیرائی دی۔ تو ان کی مہربانی، محبت ہے کہ میں آج اس کو گرو کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ یوں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر کافی ہیں، وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ویوز آتے رہتے ہیں، ٹائم بڑھتا رہتا ہے۔
ان میں بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. یوں ہی میرے پروگرام، میرے ٹی وی چینلز، یوٹیوب چینلز کو دیکھتے رہیے گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.